الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. حضرات گرامی قدر، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں تم سب کے سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے. قیامت آنے والی ہے، ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے. قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت پیش آ جائے گی. اللہ نے قیامت کو واقعے سے تعبیر کیا ہے. ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ اور ایک حقیقت ہے. یہ دن ضرور بالضرور پیش آ کے رہے. اللہ نے اس دن سے ڈرایا اور فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. آج ہم دنیا میں ہیں، دنیا کے مال و متاع میں ہیں، مال پیسے میں کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنیا کے کاروبار چلا رہے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا کہ سب کے سب یہاں سے مر کے چلے جائیں. قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت انفرادی قیامت، ایک قیامت اجتماعی قیامت. انفرادی قیامت کیا ہے؟ ہر آدمی کی اپنی موت. زید مر گیا، بکر مر گیا، خالد مر گیا، کرشنا مر گیا، رام مر گیا، فلاں مر گیا، عورت مر گئی، مرد مر گیا، بچہ مر گیا، بوڑھا مر گیا. یہ تو دن رات نظر آ رہا. لوگ مر مر کے یہاں سے جا رہے ہیں، قبرستانوں میں آباد ہو رہے ہیں. یہ جانے والے جو جا رہے ہیں ان کی قیامت آ چکی ہے. یہ چھوٹی قیامت ہے، انفرادی قیامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. من مات
فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. یہ انفرادی قیامت ہے، اور یہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور روزانہ اللہ یہ دکھا رہے ہیں. آج کوئی مرا، کل کوئی مرا، پرسوں کوئی مرا، اور کوئی بیماری سے مرا، کوئی وبا سے مرا، اور کوئی صحت مندی کے اندر مر گیا، اور کوئی حادثے میں مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا، کھڑے کھڑے مر گیا. یہ دن رات کا تماشا ہے، اور اللہ ہم سب کو دکھا رہے ہیں. دکھا رہے کیوں؟ دو وجہ سے. ایک تو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ لو کہ ایک دن تمہارے اوپر بھی آ کے رہے گا. تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ مرا ہے میں نہیں مروں گا، فلاں مرا ہے میں نہیں مروں گا. ارے جب وہ مرا، تمہارا باپ مرا، تمہارا دادا مرا، تمہاری ماں مری، تمہارا بیٹا مرا، تمہاری جو ہے رشتہ دار مری، اور تمہاری بیوی مری، تو تم کیوں نہ مرو گے؟ تم بھی ایک دن ضرور ضرور اس دنیا سے کوچ کرو گے، اور تمہارے اوپر موت طاری ہوگی. قرآن کریم کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی اس سے بری نہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں. نہ بادشاہ کو موت نے چھوڑا، نہ علماء کو موت نے چھوڑا، نہ مالداروں کو موت نے چھوڑا، نہ چھوٹوں کو چھوڑا، نہ بڑوں کو چھوڑا، نہ عہدیداروں کو چھوڑا، نہ سیاستدانوں کو چھوڑا، نہ سائنسدانوں کو چھوڑا، نہ ڈاکٹروں کو چھوڑا. بلکہ جو بھی دنیا میں آیا وہ ایک نہ ایک دن مر کے ضرور گیا. ایک بات تو اللہ اس کے ذریعے ہم کو اور آپ کو بتانا چاہ رہے، اور دوسری بات یہ بتانا چاہ رہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر جو آیا گیا انفرادی طور پر ایک 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 مر کے جا رہا ہے. جو خدا تمہیں انفرادی موت دے سکتا ہے، ایک زمانہ آئے گا تو تم کو اجتماعی موت بھی دے دے گا. سب کے سب ختم، ایک دن طاری ہوگا، ایک دم طاری ہوگی موت. سور پھونکا جائے گا اور آواز سے دہشت پیدا ہوگی، اور لوگ ایک دم ختم ہو جائیں گے. اور صرف انسان ختم نہیں ہوں گے، جانور ختم ہو جائیں گے، تمام کی تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی. یہاں تک کہ زمین اپنی جگہ نہ رہے گی، آسمان بھی اپنی جگہ پر نہ رہے گا. ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر پھوٹ پھوٹ کر گر پڑیں گے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اتنے عظیم جو کھڑے ہوئے ہیں یہ روئی کے گولوں کی طرح اڑتے چلے جائے. اس طرح قیامت جاری ہوگی، اجتماعی قیامت. اللہ دو باتیں بتا رہے، تم خود سوچو تم بھی مرنے والے ہو، اور جب الگ الگ مر سکتے ہیں تو ایک دم بھی موت آ سکتی ہے. جو خدا اکیلے اکیلے ایک ایک کو اٹھا رہا ہے، وہ اگر چاہے تو ایک دم سب کو بھی موت دے کے ختم کر سکتا ہے. اور اس کا اللہ نے پہلے سے تم کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اسی قیامت کے دن سے اللہ نے ڈرایا اور کہا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. کیا ڈرنا ہے؟ یہاں پر رہتے ہوئے ڈرنا ہے اس دن سے. ڈریں گے کیسا؟ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ جاؤ. کوئی بے وقوف اگر بھاگنا شروع کر دے، کیا موت سے بچ جائے گا؟ کیا قیامت سے بچ جائے گا؟ اس نے کہا مجھے موت سے بہت ڈر ہو رہا ہے، مجھے قیامت سے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں. ارے بے وقوف کہاں بھاگے گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لومڑی تھی. یہ حدیث ہے، حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لومڑی تھی. لومڑی نے زمین سے قرض لے لیا تھا. بہت دنوں کے بعد زمین نے لومڑی سے کہا میرا قرض لاؤ، میرا قرض چکاؤ.
लोमड़ी ने भागना शुरू कर दिया। जमीन कह रही है मेरा कर्ज लाओ, तो वो भागना शुरू कर देती है। भागती है भागती है भागती है, कहां तक भागेगी? बहुत भागने के बाद थक गई, थक के ठहरी। अल्लाह के नबी कहते हैं जमीन तो नीचे ही मौजूद थी, जमीन तो नीचे ही मौजूद है ना, जमीन ही पे तो भाग रही है, कहां भागेगी? जमीन ने कहा लाओ मेरा कर्ज। तो अब वो बेवकूफ लोमड़ी फिर भागनी शुरू कर दी। भागती रही भागती रही भागती रही और फिर थक के खड़ी हो गई। खड़ी होते ही जमीन वही मौजूद थी, उसने कहा लाओ मेरा कर्ज। अब फिर भागना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जैसे लोमड़ी कभी जमीन से छुटकारा नहीं पा सकती, जमीन से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती, जहां भी जाएगी वहां पर ये जो है जमीन मौजूद होगी, इसी तरीके पर कोई आदमी अगर मौत से भागना चाहेगा, मौत से भाग नहीं सकता, मौत भी उसका पीछा पीछा करती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह कहते हैं तुमको मौत आके पकड़ेगी जहां कहीं भी तुम हो। ऐनमा तकुनु, जहां भी तुम हो। युद्रिकुमुल मौत, मौत तुमको आ घेरेगी, पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे कि तुम बहुत ही मजबूत किस्म के महल्लात के अंदर छुप के रह जाओ। मजबूत है, लेकिन मजबूती जितनी तुम चाहे बना लो, लेकिन मौत के फरिश्ते को वो मजबूती रोक नहीं सकती। मौत के फरिश्ते को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं, किसी दरीचे की जरूरत नहीं, किसी सुराख की जरूरत नहीं, बगैर उसके अल्लाह का फरिश्ता आ जाएगा और रूह कब्ज करने का हुक्म होगा तो कब्ज करके ले जाए। तो भाइयों, न मौत से राह फरार है और न कयामत से कोई भाग सकता है। जब कयामत आएगी तो भाग के कहां जाएगा? कहीं नहीं भागेगा, भाग नहीं सकेगा। अगरचे वहां कयामत के दिन लोग कहेंगे, हालात को देखकर, उसकी नजाकतों को देखकर, वहां की वहशतनाकियों को देखकर, वहां के अजाबात को देखकर, वहां की खतरनाकियों को देखकर, वहां की परेशान हालियों को देखकर लोग कहेंगे ऐनल मफर। अल्लाह कहते हैं यकूलुल इंसान, इंसान उस दिन कहेगा ऐनल मफर, अरे राह फरार कहां है, मैं भाग के किधर को जाऊं? अल्लाह कहते कहीं भागने की ताकत न होगी, राह फरार किसी को नसीब न होगी, वहां से भागकर कोई नहीं जा सकेगा, इसलिए भागने का तो सवाल नहीं। अब अल्लाह डरा रहे हैं और कहते हैं वत्तकू यौमा, उस दिन से डरो जिस दिन में तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। अब डरने का क्या मतलब है? डर कर भागना नहीं है, बल्कि डर कर तैयारी करना है। डरो, तैयारी करो। मुझे हिसाब किताब का मरहला पेश आएगा, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा, अल्लाह पूछेंगे, मेरी नमाजों का सवाल होगा, मेरे अकीदों का सवाल होगा, मेरे मामलात का सवाल होगा, देन लेन का सवाल होगा, माँ बाप की खिदमत के बारे में सवाल होगा, लोगों के साथ ताल्लुकात के बारे में सवाल होगा, मुझे पड़ोसियों के बारे में सवाल किया जाएगा और मुख्तलिफ चीजों के बारे में सवाल होगा। मेरे तकवे के बारे में सवाल होगा कि तकवा तकवा था या तकवे को लकवा मार दिया था। यह सवाल का जवाब मुझको देना होगा, इसलिए आज तुम यहां से तैयारी करते जाओ। अल्लाह तैयारी के लिए कह रहे, डरने का यही मतलब है। वत्तकू यौमा, उस दिन से डरो। डर के क्या करना है? तैयारी करना है। अपने आप को उस दिन से डरते हुए, कांपते हुए अपने अकीदों को सही करना, अपने आमाल और इबादत को सही करना, अपने मामलात को सही करना, दूसरों की सिलसिले में जो कुछ हो सकता है उसको ठीक ठाक करना, तमाम लोगों के हुकूक की अदायगी की फिक्र करना। जो आदमी दुनिया में रहते हुए इसकी फिक्र कर लेगा और ठीक ठाक अपने बनाने को कोशिश में लग जाएगा, तो उसके लिए तो वहां राहत ही राहत और आराम ही आराम है।
لیکن اگر یہاں پر فکر نہ کی، اللہ ڈرا رہے ہیں بڑے خطرناک حالات پیش آئے گی، بڑی وحشتناکیاں پیش آئے گی، بڑے سخت ترین عذابات سے تم کو دوچار کیا جائے گا۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اپنے آپ کو ذرا بنا لو، اپنے آپ کو سنوار لو، زبان کھولنے سے پہلے زبان کو دیکھ لو کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں، آنکھ اٹھانے سے پہلے ذرا غور و فکر کر لو آنکھ کہاں اٹھا رہا ہوں کہاں نہیں اٹھا رہا ہوں، کوئی بات سننے سے پہلے غور کر لو یہ سننا میرے لیے درست ہے کہ نہیں درست ہے، کاروبار کرنے سے پہلے سوچ لو یہ کاروبار میرے لیے درست ہے کہ نہ درست ہے، کسی کا کچھ لیا ہے تو اس کو دینے کی فکر کرو۔ سارے معاملات درست یوں کیے جاتے ہیں۔ میرے شیخ و مرشد اور استاد حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے بالکل آخری حصے میں ایک بار سارے متعلقین جمع تھے، ان کے درمیان میں ایک بات فرمائی، انہوں نے کہا بھائی الحمدللہ میرے اوپر کسی بندے کا اب کوئی حق نہیں رہا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، حضرت کہہ رہے اب الحمدللہ میرے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نہیں رہا، باقی اللہ کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے، اللہ کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حق بندہ سب کچھ کرے تب بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش تو کرنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ٹھاک رہیں، اپنی بساط بھر کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دیگر عبادات کا اہتمام کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوششیں کریں، اگرچہ ہم پورے طور پر کر تو نہیں سکتے لیکن کوشش تو کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن بھائیو بندوں کا حق بہت اہم ہوتا ہے، کسی کا ایک پائی لیا ہو ادا کر دو، کسی کو کچھ تکلیف پہنچا دی ہو اس سے معافی طلب کر لو، تمہاری شان تھوڑی یہاں گھٹ جائے گی۔ اگر کسی سے معافی مانگنے جائے گا اندر سے نفس کہے گا ارے تو اتنا بڑا آدمی ہے، تو کیسے جا کے کہے گا مجھے معاف کر دو، تیری عزت کیا رہے گی، تیرا مقام کیا رہے گا، اندر سے نفس اندر پریشان کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، شیطان بھی وسوسہ ڈالے گا، لیکن آپ کہیے تھوڑی دیر کے لیے میری عزت جائے تو جائے لیکن اللہ کے نزدیک تو میری عزت بڑھ جائے گی، اس لیے دنیا میں معافی مانگ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام کے اندر معافی مانگی، حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے مسجد کو لے کے چلو، غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی تھے، آپ نے کہا کہ مجھ کو لے کر چلو مسجد، آپ کے سر کے درد کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی، بخار کا عالم تھا، آخری ایام چل رہے تھے، آپ نے کہا مجھے مسجد کو لے کر چلو، آپ مسجد کے اندر آئے، صحابہ کرام میں اعلان کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، لوگ جمع ہو جائے، جوک در جوک لوگ آنے لگے، کچھ دیر میں مسجد پر ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں اب زیادہ دنوں تمہارے میں رہنے والا نہیں ہوں، آپ نے کہا اے لوگوں اب میں زیادہ دیر تم میں رہنے والا نہیں ہوں، یعنی میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہو، کسی کا کوئی درہم و دینار میرے اوپر رہ گیا ہو، میں نے کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو، کسی کا دل میری وجہ سے دکھ میں مبتلا ہو گیا ہو، آج وہ آئے اور میرے سے بدلہ لے کر مجھے اللہ کے نزدیک بالکل صاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی بلکہ تمام کے تمام پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے، بلکہ جان بوجھ کر وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ معصوم ہوتے ہیں، بھول چوک تو ہو سکتی ہے نبی سے لیکن جان بوجھ کر نبی کوئی گناہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے ان کے لیے ایک خصوصیت اور امتیاز عطا کیا ہے۔
اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، اگر میں نے کسی کا حق لے لیا ہو، اگر میں نے کسی کو دکھ پہنچا دیا ہو، اگر میری وجہ سے کسی کو کچھ جو ہے بے عزتی ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، آج وہ آئے اور میرے سے بدلہ لے لے۔ اس کے اندر عبرت کا سامان ہے کہ جب اللہ کے نبی معصوم ہونے کے باوجود یہ اعلان کر رہے اور حقوق کو ادا کرنے کی فکر کر رہے ہیں، تو ہم سے تو جان بوجھ کر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے تو جان بوجھ کر بہت ساری نادانیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو بالکل معصوم ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کرے اس دن کے آنے سے پہلے کہ بھائی کسی کا حق ہے معاف کرا دے، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کھائی، کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو بدنام کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار ڈالا، یا کسی کا روپیہ دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، دنیا میں معاملے کو صاف کر دے، اس سے جا کر کہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو اور مجھے بری کر دو۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جو حالات پیش آئیں گے وہ بہت ہی سخت ترین حالات ہوں گے۔ اگر یہاں پر معافی تلافی نہ ہوئی تو قیامت کے میدان میں معلوم نہیں کیا ہو۔ ایک تو یہ کرنا ہے، یہ گزشتہ دور کے بارے میں ہے، نمازیں نہیں پڑھی تھی، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، قضا کرنا شروع کر دو، اندازہ لگاؤ کہ کتنے دنوں کی، کتنے مہینوں کی یا کتنے سالوں کی نماز ہم نے چھوڑ دی، اتنے سالوں کی نماز، اتنے دنوں کی نماز ادا کرنے کی فکر شروع کر دو۔ یہ ہے واتقوا یوما، قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کا دن بڑا دردناک، بہت ہی وحشتناک ہوگا، اس لیے اللہ نے اس سے ڈرایا۔ اور ڈریں گے کیسا؟ ابھی سے تیاری شروع، جو ہو گیا پہلے اب اس کی تلافی کرو، نمازیں چھوڑ دی اس کی تلافی کرو، اگر کسی نے زکوٰۃ اب تک ادا نہیں کی، سال ہر سال تک چھوڑ دیا یا چند سالوں کی چھوڑ دی، حساب لگا کر اب وہ ادا کرنے کی کوشش میں لگ جائے، یا اور اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہاں پر یوں کرے، اگر اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے معافی طلب کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کرے کہ اے اللہ میں نے آنکھوں کا غلط استعمال کر لیا تھا، میں نے زبان کا غلط استعمال کر لیا تھا، میں نے کانوں کا غلط استعمال کر لیا تھا، میں نے فلاں غلط کام کر لیا تھا، اب میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، مجھے آپ معاف فرما دیجئے، آپ کے سوا ہے کون کے معاف کرے؟ یا اللہ سے معافی، ایک توبہ، دوسرے تدارک اعمال کا، اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی مخلوق کا کوئی بھی حق ہمارے اوپر رہ گیا ہو اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ماں باپ کو ناخوش کر دیا تھا، ذرا ان کو خوش کر لینے کی فکر کرو۔ اگر کسی رشتہ دار سے تعلق کو توڑ لیا تھا، رشتہ داری کے تعلق کو مضبوط کر لو، قیامت کے دن ان سب کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، صرف نماز کے بارے میں نہیں ہوگی، وہاں پوچھ ہوگی ماں باپ کے بارے میں، وہاں پوچھ ہوگی رشتہ داروں کے بارے میں، وہاں پوچھ ہوگی بھائی بہنوں کے بارے میں، وہاں پوچھ ہوگی اور رشتہ داروں کے بارے میں، یہ سب کے سب مسائل ہیں۔ ایک کام یہ کرنا، رشتہ داریوں اور دوسرے لوگوں کا جو بھی حق ہے اس کو ادا کرنے کی فکر شروع کر دی جائے، اور پھر آگے کی بات یہ ہے کہ اب آئندہ ٹھیک رہنے کی کوشش، نمازوں کا وقت پر اہتمام، تمام کے تمام لوگوں کا ٹھیک حق ادا کرنے کی کوششیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوششیں، یہ ہے واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو۔ گزشتہ کے بارے میں تو وہ کرنا ہے، اب آئندہ کے بارے میں ٹھیک ٹھاک رہنے کی کوششیں کرنا ہے۔ جہاں بھی کوئی ایسی بات ہو ڈرے اللہ سے، ڈرے آخرت کے دن سے، ارے بھائی مجھ کو یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں رہے۔ وہ بڑے انگریزی تعلیم یافتہ تھے، اور انگریزوں کے دور میں وہ پہلے تو جو ہے ایک بہت بڑے سیاسی عہدے پر تھے،
اس کے بعد انہوں نے سیاسی عہدوں سے اپنے آپ کو دور کر کے تعلیمی ڈپارٹمنٹ سے اپنے آپ کو متعلق کرا لیا تھا. بہت زمانے تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی متعلق تھے، بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے تمام چیزیں دنیا کی چھوڑی، ضرورت پر اکتفا کیا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے منسلک ہوئے اور بڑے درجات پر فائز ہو گئے. اسی دور کا ان کا واقعہ ہے کہ ان کو کہیں جانا تھا، سفر ٹرین کا سفر تھا. پہلے زمانے میں ٹرین میں جب جایا کرتے تھے تو یہ بات ضروری تھی کہ اپنے ساتھ ایک خاص وزن ہی کا سامان لے جائے، اس سے زیادہ وزن کا سامان لے جانے کی اجازت نہیں تھی. اب اس میں ڈھیل ہے، لیکن جیسے ایئرپورٹوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ 20 کلو لے جانا ہے، 20 کلو سے 1 کلو بھی زیادہ ہوگا تو پھر اس کے وزن کے مطابق کچھ بھرنا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں ٹرینوں کے اندر یہی سلسلہ چلتا تھا. تو خواجہ صاحب کے ساتھ میں بہت سامان تھا. انہوں نے سوچا کہ چلو سامان جتنا اندازے سے زیادہ ہے، قانون سے زیادہ ہے، اس کو وزن کراؤں گا اور جتنا پیسہ بھرنا ہے اس کو بھر دوں گا. چنانچہ اسٹیشن پر پہنچے اور جہاں پر تول ہوتا تھا وہاں پر جا کے بیٹھے، لیکن اتفاق سے کوئی آدمی وہاں پر تولنے والا موجود نہیں تھا. ان کو پہچاننے والے بہت سارے لوگ تھے اور ان لوگوں میں وہ بھی تھے جو اسٹیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق تھے اور ٹی ٹی وغیرہ اس قسم کے لوگ بھی ان کو جاننے والے تھے. خواجہ صاحب کو دیکھ کر وہاں پر لوگ آ گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وزن کرانا ہے، جتنا وزن زیادہ ہے اتنی میں قیمت ادا کر دوں گا، جو بھی قانون ہے اس کو لے لیجئے. آدمی وہاں موجود نہیں تھا تو ٹی ٹی کہنے لگا ٹرین کا وقت ہو گیا ہے، میں ہی اس کا ٹی ٹی ہوں، آپ بیٹھ جائیے، کوئی مذاکرہ نہیں، میں دیکھ لوں گا. آپ بیٹھ جائیے، میں دیکھ لوں گا. خواجہ صاحب نے کہا آپ کیا دیکھ لیں گے؟ کہا کہ بس کچھ ادا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے. انہوں نے کہا آپ تو آگے جانے کے بعد 2-3 اسٹیشنوں کے بعد میں اتر جائیں گے، دوسرا ٹی ٹی آئے گا تو وہ اگر مجھ سے سوال کرے تو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا جو ٹی ٹی وہاں آئے گا میں آپ سے ان کی ملاقات کرا دوں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ آپ سے وہ باس پرس نہ کرے. انہوں نے کہا اچھا میں اور آگے جاؤں گا، وہاں اور ایک ٹی ٹی بدلے گا، وہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ٹی ٹی اس ٹی ٹی کو بتا دے گا، وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گا. انہوں نے کہا اچھا اس سے آگے؟ انہوں نے کہا اس سے آگے تو آپ کا اسٹیشن آ جائے گا، آپ اتر کے جائیے، کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں. انہوں نے کہا نہیں، میرا اسٹیشن ابھی نہیں آیا، میرا آخری اسٹیشن آخرت ہے، میرا آخری اسٹیشن تو آخرت ہے. یہ دنیا کے اسٹیشن تو ختم ہو جائیں گے لیکن ایک اسٹیشن اور بھی باقی ہے، جب وہاں میرا خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ وزن زیادہ لے کر سفر کیا تھا لیکن قانون کے مطابق تم نے وہاں پر پیسے نہیں بھرے تھے، تو قیامت کے دن میں اس کا کیا جواب دوں؟ یہ ہے واتقوا یوما، آخرت کے دن سے ڈرو. وہاں پر باس پرس ہوگی، ایک ایک پائے کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، زبان کے ایک ایک جملے کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. جو بھی زبان سے ہمارے جملے نکلتے ہیں وہ جملے اللہ کے ہاں محفوظ ہیں. قرآن کریم نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، کیا زبردست زلزلہ آئے گا، پوری دنیا میں زلزلہ. اب تو آتا ہے کسی اسٹیٹ میں، بہت ہوا تو کسی ملک میں، بہت ہوا تو 2-4 ملکوں میں، لیکن وہاں آئے گا قیامت کا زلزلہ تو پوری دنیا میں آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے خزانے اگل ڈالے گی.
اور زبان اللہ زمین کو دے دیں گے اور یہ زبان بول پڑے گی فلاں نے یہ گناہ کیا تھا، میرے اوپر کھڑے ہو کر، میرے اوپر لیٹ کر، میرے اوپر بیٹھ کر فلاں نے یہ گناہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، زنا کیا تھا، شراب پیا تھا، دوسروں کو جو ہے گالی دی تھی، دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، کیوں گواہی دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے بول، تو اب زمین بول پڑے گی اور سارے ہمارے کارنامے وہاں سامنے آئیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں وہاں پر الگ الگ کیٹیگریز بنا دیے جائیں گے، الگ الگ طبقات بنا دیے جائیں گے، اچھوں کے طبقات، بروں کے طبقات، نمازی الگ، فلاں الگ، فلاں الگ، نیکوں کے گروپ الگ، بد گروپ الگ، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، مال دوسروں کا لوٹنے والے، دوسروں کا ہڑپ کر کے کھانے والے، اور اسی طریقے پر رشوت کھانے والے، سود کھانے والے، زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے، خبیث کا حرکتیں کرنے والے، یہ سب کے سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کیوں کر دیے جائیں گے؟ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کا عمل ان کو دکھائی دے، وہ خود دیکھے ہاں ہاں میں نے یہ عمل کیا تھا۔ آپ کہیں گے کہ عمل کیسا دکھے گا؟ زنا کیسے دکھے گا؟ جھوٹ کیسے دکھے گا؟ فلاں کرتے ہوئے کیسے دکھے گا؟ آج دیکھو سی سی کیمرہ لگا دیا گیا ہے، مسجدوں میں بھی ہے، باہر بھی ہے، اور جگہوں پر بھی ہے۔ وہ سی سی کیمرہ ہر انسان جو اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے اس کی تصویر لے لیتا ہے، اس کے اعمال کو بھی کیچ کر لیتا ہے، اور جب اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پولیس والے بتاتے ہیں چوروں کو تم نے چوری کی تھی فلاں جگہ پر، یہ دیکھو منظر تمہارا نظر آ رہا۔ اللہ بھی وہاں پر کوئی ایسا سسٹم رکھیں گے۔ آج ہم جو کچھ کر رہے یہ اللہ کے کیمرے میں بند ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے کیمرے میں کیچ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سب ریل سامنے کر دیں گے اور اس کو دکھا دیں گے لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھ لے، نماز پڑھنے والے اپنی نماز کو دیکھ لے، زکات دینے والے اپنی زکات کو بھی دیکھ لے، جوا کھیلنے والے جوئے کو بھی دیکھ لے، شراب پینے والے شراب کو بھی دیکھ لے، اور غلط کام کرنے والے اپنے گناہوں کو دیکھ لے۔ پورا منظر دیکھے گا، پورا منظر دکھائی دے گا، سب کچھ پوری اسکرین کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے۔ بھائیو، اللہ نے اس دن سے ڈرایا، اس دن کے آنے سے پہلے ذرا ڈر جاؤ۔ تم کو سب بتا دیا گیا، لیکن کہاں بے خبر سو رہے ہو، کہاں اس کو قصے کہانیوں کی طرح سن رہے ہو؟ ذرا ہوش میں تو آؤ، ذرا اپنے اندر کچھ احساس تو پیدا کرو۔ ایسا سنتے ہیں جیسے کوئی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ بھائیو، جب منظر آئے گا موت کا کیا کرو گے؟ چیخ پکار کرتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ جب قیامت طاری ہوگی تو کیا کرو گے؟ آج احساس پیدا کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اللہ کے قانون کے مطابق آنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا، ہمارے نبی نے احادیث میں ہم کو تعلیم دی، یہ باتیں بیان کی جاتی رہتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ آج بھی ان مضامین کو اس طرح سنتے ہیں۔ بہت سے یہاں بھی سو رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، منظر نظر آ رہا ہے، یہاں بھی کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو سوتے سوتے سن رہے۔ اللہ کی آیت نازل ہوئی اور ہم کو بتایا گیا لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں احساس نہیں پیدا ہو رہا۔ اس کے اوپر تو دل کانپنے لگ جاتا، اس کے اوپر تو ہمارے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، اس کے اوپر تو ہمارے ہوش و حواس باختہ ہو جاتے، اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے، اس لیے ہمارے عمل کو درست کرنا ضروری ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہمارا جی بیدار نہیں ہوتا، ہمارا قلب بیدار نہیں ہوتا، ہمارے اندر احساس پیدا ہی نہیں ہوتا، ہم جہاں تھے وہی رہتے ہیں، پیچھے تو ہو جاتے ہیں، کوئی آگے بڑھنے تیار نہیں ہو۔ بھائیو، ضرورت ہے اللہ کی آیتوں پر یقین کامل پیدا کر۔ یہ یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی نے ان چیزوں کو سننے سنانے کے باوجود
ہمارے دلوں کے اندر کوئی انگڑائی پیدا نہیں کی، اس کی وجہ سے ہم لوگ بالکل سست اور غافل اور جیسے تھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ احساس اگر ہو جائے تو آدمی بیدار ہو جائے اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے اور تڑپنے لگے اندر سے، ارے کیا کہا اللہ نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، عشاء کی نماز کے اندر دوسری رکعت کے اندر انہوں نے یہی سورۃ الزلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے اندر سے خزانے باہر آ جائے گی، زمین اپنے خزانوں کو اگل ڈالے گی، سونا بھی، چاندی بھی، ہیرے بھی، جواہرات سب کے سب قدموں میں پڑے ہوں گے، ٹھوکر مارتے جائیں گے لوگ، کوئی اس کو ہاتھ لگانے والا نہ ہوگا، اس لیے کہ زلزلہ برپا ہے قیامت کا، تو کون اس کو دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے سب کے سب ننگے ہو گے، مادرزاد ننگے ہو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب سب کے سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور ننگے میدان قیامت کی طرف چلے جائیں گے، کیا لوگوں کو اس وقت میں شرم نہیں آئے گی؟ کیا ان کو شرم کا احساس نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ عائشہ، کسے اپنی خبر ہوگی، کوئی آدمی اپنے اندر وہ جو ہے اپنے اندر شرم بھی محسوس نہیں کرے گا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا، دوسرے اپنے بارے میں جب خیال نہیں کریں گے تو دوسرے کو کیا دیکھیں گے؟ سب ننگے لیکن کوئی کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں، یہ منظر پیش آنے والا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اللہ حکم دے گے زمین کو، زمین خبریں بیان کرے گی اور لوگوں کی الگ الگ کیٹیگریز بنا دی جائیں گی، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹا برا، چھوٹا عمل جو اچھا عمل، برا عمل جو بھی کیا گیا ہوگا اس کا بدلہ وہاں پر اس کو دکھایا جائے گا۔ یہ سورت پڑھی امام صاحب نے اور امام ابو حنیفہ پیچھے موجود تھے، ان کو رونا آیا، روتے رہے، احساس بیدار ہو گیا اور لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، لیکن ابو حنیفہ وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی، اور جب ان کے شاگرد صبح میں فجر کے ذرا پہلے حاضر ہوئے تو دیکھا ابو حنیفہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں مسجد کے اندر جہاں عشاء میں ان کو چھوڑ کے گئے تھے، اور فجر کے وقت بھی وہیں پر کھڑے ہیں، اور مسجد کے اندر سناٹا ہے۔ مسجد میں صبح ہونے سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے شاگرد حاضر ہو رہے، دیکھتے ہیں ابو حنیفہ کو اپنی داڑھی پکڑے ہوئے اللہ سے التجا کر رہے، اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم فرما دے، اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم فرما دے۔ رات میں سورت پڑی گئی، صبح تک اس کا اثر ان کی زندگی میں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کے اندر بھی کہ ہم آیتیں سنیں، اللہ کی باتیں سنیں، نبی کی باتیں سنیں، ہمارے دل کے اندر اس کا احساس پیدا ہو اور اپنے زندگی کے اندر اس کے مطابق جو ہے اعمال شروع ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔